پاکستان میں امریکہ کی اس غلامی کے نتیجے میں، امریکہ کے سرمایہ دارانہ نظام کی پیروی کے نتیجے میں آج بدامنی ہے، آج ہماری سالمیت کو خطرات لاحق ہیں، آج ہماری معاشی بدحالی، آج مہنگائی، بدامنی، بے روزگاری، آج لوڈ شیڈنگ، آج ان تمام مسائل کا ذمہ دار امریکہ کی غلامی کے نتیجے کے اندر ہمارا وہ حکمران طبقہ ہے جس نے اپنا رخ مکے اور مدینے سے چھوڑ کر امریکہ کی جانب کر لیا ہے۔ آج پاکستان کے مسائل کا حل امریکہ کی غلامی سے نجات میں ہے، اس لیے کراچی سے خیبر تک پاکستان کے عوام امریکہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے میدان عمل میں نکل رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سید منور حسن صاحب نے پوری امت مسلمہ کو، ملت اسلامیہ پاکستان کو گو امریکہ گو تحریک میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ آئیے آپ بھی اس گو امریکہ گو تحریک میں شامل ہو جائیے، امریکہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کیجیے۔ 15ویں صدی کی بات ہے تو مقامی آبادی جو ریڈ انڈینز پر مشتمل تھی، کروڑوں کی تعداد میں انہوں نے، ان گوری چمڑی والے گنڈوں نے ان کا قتل عام کیا تھا اور امریکہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ وہی امریکہ ہے جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم پھینکا، یہ وہی دہشت گرد امریکہ ہے کہ جس نے ویتنام پہ جنگ مسلط کی، اور اب اس امریکہ نے اپنا ہدف اسلام اور مسلمانوں کو بنایا ہے۔ یہ عالمی غلہ ہے، یہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ ہے، یہ آتا ہے اور انسانوں کو کھا جاتا ہے۔ امریکہ عالمی دہشت گرد ہے، عراق پر چڑھائے تھے اور پوری دنیا کے سامنے یہ بات کہی کہ عراق میں ماس ڈسٹرکشن کے آلات موجود ہیں، ہتھیار موجود ہیں، لاکھوں عراقی ہلاک کر دیے، وہاں پر قبضہ کر لیا، کوئی ایک ہتھیار بھی عراق سے برآمد نہیں ہوا۔ امریکہ نے جھوٹ بولا، پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی، لیکن میرے ساتھیوں اور دوستوں، دنیا امریکہ کو جان چکی ہے، اس کی دہشت گردی کو جان چکی ہے، اور دنیا کے انسان یہ جانتے ہیں کہ امریکہ کی دہشت گردی سے آزادی کے بغیر حقیقی آزادی نہیں مل سکتی۔ امریکہ نے مسلمانوں کو ہدف بنایا ہے، اسلام کو ہدف بنایا ہے، وہ افغانستان پہ چڑھ دوڑا ہے، اب پاکستان کا رخ کیا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی جب گیدڑ کی موت آتی ہے، جس طرح وہ شہر کا رخ کرتا ہے، امریکہ کی موت آئی ہے، افغانستان پاکستان کا اس نے رخ کیا ہے، انشاءاللہ افغانستان اور پاکستان امریکہ کا قبرستان بنیں گے، اور امریکہ کا ہی نہیں، امریکی ایجنٹوں کا بھی قبرستان بنیں گے۔ وہ ایجنٹ جو امریکہ کے حق میں ریلیاں نکالتے ہیں، عوام نہیں نکالتے۔ پاکستان کے 87% عوام امریکہ سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ پاکستان کے حکمران اور حکمران اتحادی یہ امریکہ کے پیارے ہیں، یہ امریکہ کے آگے جھکتے ہیں، یہ امریکہ سے مراحت لیتے ہیں۔ ان کی سٹی گورنمنٹ بچانے کے لیے بھی امریکی نمائندے آتے ہیں، ان کے گورنر کو بچانے بھی امریکی نمائندے آتے ہیں۔ لیکن میرے ساتھیوں اور دوستوں، یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں واضح کر لیجئے، امریکہ ایک ڈوبتا ہوا جہاز ہے، یہ ڈوبتا ہوا ٹائٹینک ہے، یہ ڈوبے گا تو انشاءاللہ اس میں موجود الطاف حسین بھی ڈوبے گا، زرداری بھی ڈوبے گا، مشرف بھی ڈوبے گا، پاکستان کے جرنیل بھی ڈوبیں گے، نواز شریف بھی اگر اس میں چلے گا تو اس جہاز کے ساتھ ہی غرق ہوگا۔ اس لیے کہ نوشتہ دیوار ہے، امریکہ شکست کھا رہا ہے، افغانستان کے پہاڑوں میں شکست کھا رہا ہے، امریکہ شکست کھا چکا ہے، طالبان نے، افغانستان کے طالبان نے اسے دیش نکالا دیا ہے، اب پاکستان کا رخ کیا ہے۔ اس لیے امریکہ کے اعلی کار انشاءاللہ امریکہ کے ساتھ ہی جہنم واصل ہوں گے، اور دو امریکہ دو کی یہ تحریک کامیابی سے سرفراز ہوگی۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہ امریکہ
امریکہ جو افغانستان میں روس کی شکست کے بعد دنیا کا واحد عالمی دہشت گرد بن گیا ہے، جو یونیپولر پاور بن کر دنیا پر اپنے نظام کو نافذ کرنا چاہتا ہے، جماعت اسلامی نے آج اسرائیلی کا انعقاد کر کے اس امریکہ کے سیاہ کرتوت لوگوں کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہ امریکہ جو کبھی پاکستانی فوج کے بارے میں کہتی تھی کہ یہ روگ آرمی ہے، یہ بدماش آرمی ہے، وہ امریکہ جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں کہتا تھا کہ پاکستان کا ایٹمی بم یہ اسلامی بم ہے، وہ امریکہ جس نے سب سے پہلے دنیا میں 1945 میں پہلے 6 اگست اور پھر 9 اگست کو ایٹم بم استعمال کر کے دنیا کے واحد عالمی دہشت گرد ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہ امریکہ جو کتوں اور گدھوں کے حوالے سے تو مختلف تصاویر جب شائع ہوتی ہے کہ یہ جانوروں کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن اس امریکہ کو، اس عالمی دہشت گرد کو ہیروشیما اور ناگاساکی کی تباہی کے موقع پر یہ بات یاد نہیں آئی کہ اس ایٹم بم کے استعمال کے نتیجے میں کتنے انسان، کتنے معصوم بچے لقمہ اجل بن جائیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہ امریکہ جس نے 9/11 کے بعد افغانستان پر صرف اس لیے حملہ کیا تھا کہ اس کا خیال یہ تھا کہ اس کے ٹن ٹاور کی تباہی میں القاعدہ ملوث ہے، جس نے طالبان سے اس لیے وہاں پر انہوں نے حملہ کیا تھا کہ طالبان وہاں پر القاعدہ کو پناہ دے رہی ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور ساتھیوں، 9/11 کے واقعے کے بعد تقریباً 8 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، امریکہ وہ شواہد لوگوں کے سامنے لانے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے، امریکہ اس بات کو بھی ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے کہ 9/11 کے واقعے میں طالبان یا القاعدہ ملوث تھی۔ اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہ امریکہ جس نے عراق کو کی این سے فیصلے بجا دی تھی کہ اس کا کہنا یہ تھا کہ عراق کے پاس ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے، لیکن اس کے صدارتی محلات کی کھدائی کے باوجود، اس کے GHQ کی کھدائی کے باوجود وہاں کوئی اس طرح کے ویپن نہیں ملے۔ اور میرے دوستوں اور ساتھیوں، اب امریکہ کا ہدف پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے۔ جس طرح اسلام آباد میں امریکہ نے اپنے سفارت خانے کے لیے 20 ایکڑ زمین حاصل کی ہے، جس طرح کراچی میں وہ اپنی اس شکست پر پردہ ڈالنے کے لیے اب اس نے یہ شوشہ جوڑا ہے کہ القاعدہ اور طالبان کے قائدین وہ پاکستان میں موجود ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہ امریکہ جو وزیرستان میں ڈرون حملے کرتا ہے، وہ امریکہ جس نے پاکستانی حکمرانوں کو اپنا بات گزار بنا دیا ہے، وہ امریکہ جس نے رچرڈ ہارٹ بروک کو پاکستان میں ایک وائسرائے کی حیثیت سے یہاں پر حکمرانی اور حکمرانوں کی نگرانی کے لیے مقرر کیا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آصف علی زرداری، جنرل کیانی اور گیلانی یہ تو کٹ پتلی بیٹھے ہوئے ہیں، اصل میں جو پاکستان پر حکمرانی رچرڈ ہارٹ بروک کی ہے اور اوباما کی ہے۔ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے آگے بڑھیں گے۔ ایک دفعہ پھر قیام پاکستان کے موقع پر جو فضا پورے ملک میں بنائی گئی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ان مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے، پاکستان کو امریکی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے، پاکستانی حکمرانوں کو آئینہ دکھانے کے لیے پورے ملک میں ہم آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ امریکہ اور اس کے غلاموں سے نجات حاصل کر کے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔